سبحان اللہ، آپ کے اقوال بڑے زبردست ہیں۔ علماء کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی سعادت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علم میں اخلاص و للہیت سے کام لے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام صاحب کے بارے میں خواب بڑا مشہور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں خواب دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میں نے مصافحہ کیا اور انہوں نے مجھے اپنی انگوٹھی اتار کر پہنا دی۔ میرے چچا نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مصافحے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سے امان ہے، اور انگوٹھی پہنانے کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں جہاں مولا علی کی شہرت ہوگی وہاں وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت ہوگی۔ دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو امام شافعی کو نہیں جانتا؟ ان کی شہرت اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ حاضر جواب بھی بڑے کمال کے تھے، فتویٰ دینے میں آپ کا ثانی کوئی نہ تھا، ذہانت عروج پر تھی۔ ایک بڑا ٹپیکل سوال آپ کے پاس آیا کہ دو ایسے شخصوں کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے کہ جنہوں نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا لیکن وہ عورت ایک کے لیے حلال ہے دوسرے کے لیے حرام ہے، حالانکہ وہ اس کی محرم بھی نہیں ہے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محرم بھی نہ ہو اور پھر بھی حرام اور دوسرے کے لیے حلال؟ امام شافعی نے فی البدیہہ جواب دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص پر حرام ہے اس کی آلریڈی 4 بیویاں ہیں، اس لیے 5ویں عورت اس کے لیے حرام ہے، جبکہ دوسرے شخص کی 4 بیویاں نہیں ہیں، اس کے لیے حلال ہے۔ تو بہرحال آپ ذوق شعر و سخن بھی رکھتے تھے، عالم دین اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ شعری ذوق بھی رکھتے، صاحب دیوان شاعر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے بڑی محبت، کثرت سے درود پاک پڑھتے اور فرماتے مجھے یہ بات بہت زیادہ محبوب ہے کہ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک بھیجے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 4.5 سال مصر میں گزارے۔ اہل مصر کی اکثریت اور امت مسلمہ کی 1/3 افراد، کہا جاتا ہے 1/3 امت جو ہے آپ کے مقلد اور شافعی المذہب ہیں۔ حضرت امام شافعی نے بھرپور علمی زندگی بسر کی، کئی رسائل اور کتب تصنیف کی اور جامع عمرو بن عاص کو اپنی علمی سرگرمیوں کا مرکز بنائے رکھا۔ بالآخر آخر رجب المرجب 204 سنہ ہجری میں شب جمعہ کو وصال فرمایا۔ آخری لمحات میں جو آپ نے الفاظ کہے، جو اشعار کہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے الہی جب میرا دل سخت ہو گیا اور تمام راستے بند ہو گئے تو میں نے اپنی امید کو تیرے عفو و کرم تک رسائی حاصل کرنے کا زینہ بنا لیا۔ میرے گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن تیرا عفو و کرم میرے گناہوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ امام شافعی کے مزار پر آئے ہیں اور یہ امید لے کر آئے ہیں کہ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کے صدقے ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے۔ عظیم ہستی، اسلام میں بہت بڑا نام، یہ وہ لوگ ہیں جو مینارہ نور ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پیچھے کروڑوں لوگ چل رہے ہیں اور دنیا میں فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں بڑے بڑے علماء وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شافعی ہوں۔ مفتیان کرام اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ذرا ریئلائز کریں کہ پھر امام شافعی کون ہوں گے، ان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کے ماننے والے بتایا جاتا ہے تحقیق کے مطابق کہ 1/3 آف امت، مسلمانوں کی 1/3 آبادی امام شافعی کی مقلد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ امام شافعی کی تربت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مزید مزارات، مزید انشاءاللہ زیارتیں لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے سہاں۔ رب کریم ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین تبع تابعین، بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اور ان کے صدقے یہ ثواب تمام مسلمین تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص میرے مرحوم والدین کی ارواح کو اور جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مصر میں جتنے انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، جتنے اولیاء مدفون ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ امام شافعی کی قبر منور پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت،
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. رب کریم ان کے علم کا واسطہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرما, عالم باعمل بنا. ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے. ان کی تلاوت کا واسطہ ہمیں بھی تلاوت کا شوق اور ذوق عطا فرما. ان کے ذکر و اذکار کا واسطہ ہمیں بھی تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. امام شافعی کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. ساری زندگی دین متین کی خدمت کرتے رہے. اے اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما. صحت والی, عافیت والی, نیکیوں والی زندگی عطا فرما. ساری زندگی جیلوں, عدالتوں, ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما. اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. میرے مولا زندگی کی آخری نماز بھی ہم کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں. اور رب کریم جب آخری وقت ہو, ایمان والی, عافیت والی, مدینے والی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی ہمیں موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کا بہترین استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ جب ہم یہاں مصر آئے تو ہم نے اپنے پروگرامز کی ڈیٹیل یہاں پر ڈالی, تو ایک اسلام بھائی جن کا نام طارق اقبال بھائی ہیں, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور پھر ہم نے انہیں کال کی اور پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. اب آج بڑی ضد کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر ہماری قافلے کی دعوت کی ہے. ہم ان کے گھر آئے ہیں, چلتے ہیں انشاءاللہ ان کے گھر پر. اللہ پاک ان کو برکتیں دے, ان کی محبتوں کا انہیں اجر عطا فرمائے. دعوت اسلامی سے اگر کسی کو پیار ہے تو وہ اللہ کے دین سے لیے پیار ہے. ہمارا کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے, ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ہم بھی یہاں آئے ہیں تو الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے بھی بلایا ہے. اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. رازوں کی سرزمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ذرا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے, اللہ خوش رکھے. السلام علیکم. رازوں کی سرزمین, رازوں کی سرزمین. ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین, ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. عبرتوں کے بھی نشان. ایکچولی